الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امت چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کویسچنز آنسرڈ۔ اس پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے آپ سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کی ٹی وی اسکرین پر لائیو نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر کال کر کے کوئی بھی شرعی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ عید الفطر کے جو فضائل ہیں اور اس کا جو طریقہ ہے اس پر بات ہوگی، تو تمامی ناظرین بھرپور توجہ کے ساتھ ان احادیث مبارکہ کو، اقوال بزرگان دین کو سماعت کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو شریعت و سنت کے مطابق عید سعید کی جو معمولات ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں، کیسے منانے ہیں، اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان کے حوالے سے، کیونکہ اس کا آخری دن بھی ہے، اور ایک حدیث پاک عرض کر دوں۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یوں ماہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع بھی فراہم کر دیا، اور اس کی ترغیب بھی قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ احادیث مبارکہ میں عید الفطر اور بالخصوص جو رات ہے، عید کی رات، جسے ہمارے عرف میں چاند رات بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے، وہ بڑی توجہ طلب بھی ہے اور بڑی اس میں ایمان افروز خوشخبریاں بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جب عید الفطر کی رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف
نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملہ میں وہ کروں گا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الترغیب و ترہیب کی ایک روایت آپ کے گوش گزار میں نے کی۔ اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی نوازنے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں عبادت کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، قیام کرنے والوں، تلاوت کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اور ان کو پھر یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم نے پورا ماہ مجھے راضی کرنے کی کوششیں کی ہیں، آج کے دن میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں ایک نعمت عید الفطر بھی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کی جو رات آتی ہے اسے نام ہی یہ دیا گیا لیلۃ الجائزہ، یعنی کہ انعام کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک بہن ہے بولٹن سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر سیونگ میں 3000 پاؤنڈ ہوں تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ وہ بھی اسٹوڈنٹ کے جیسے لون کے پیسے ان کے، تو کیا انہیں زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ اور اگر بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے؟ 3000 ہے وہ 3000 لون جو ملا ہے وہ تو اخراجات کے لیے ملا ہے نا؟ جی، اخراجات نکال کے اگر سیونگ میں 3000 پاؤنڈ ہو تو اس کی کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ ٹھیک، وہ پیسے لون کے ہی ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ لون نہیں ملتا اس کے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ اپنے والدین سے کسی قسم کی ہیلپ نہ لے جی تو اسی 3000 میں سے اگر خرچہ کرے گا تو پھر اس کے تو سارے سپینڈ ہو جائیں گے۔ جی مطلب کہ اگر والدین اس کی مدد نہ کریں تو وہ اپنا کھانے پینے کا، اپنے بل اور جتنے بھی مطلب ایکسپنسز ہیں اسی سے خرچ کرے گا تو پھر تو وہ سارے سپینڈ ہو جائیں گے۔ جی 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 ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ جی شکریہ بہت۔ جی جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ لائیو کال کے ذریعے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہیں بالخصوص زکوٰۃ کے حوالے سے، روزوں کے فدیہ، فطرہ، اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے جان بوجھ کا روزہ توڑا ہو تو کفارے کے احکامات ہیں، اور اسی طرح جو عید کے حوالے سے بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ کسی قسم کی کوئی اختلافی بات نہ ہو، مطلب کہ اب یہ بحث ٹی وی پر بیٹھ کے کرنا کہ آج جن لوگوں نے عید منائی ہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، اور کل جو عید منائیں گے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ ایک مطلب اچھی بات نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو جائیں۔ تو یہی عرض کروں گا کہ آج الحمدللہ اکثر جو اپنے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام، مفتیان کرام، انہوں نے یہی فیصلہ فرمایا کہ آج روزہ ہے اور منڈے انشاءاللہ عید ہے۔ تو پہلا سوال جو بھی موصول ہوا اسی کے بارے میں گفتگو کر دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ لون کے بارے میں ابھی میں اس کی مطلب آپ کے سامنے آن ایئر یہ بات کر دیتا ہوں کہ قرض کے بارے میں ہمارے علماء کرام جو موجودہ ہیں ان کی دو رائے ہو گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو قرض میعادی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو پے بیک کرنے کا ایک ٹائم سیٹ ہوتا ہے، اگر ایسا قرضہ ہو تو اس پر
اس کو جو ہے نا آپ اپنے ٹوٹل سیونگ میں سے مائنس نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں سب پر زکوٰۃ دیں گے۔ مگر جو اکثریت علماء کرام کی ہے، جن میں مثال دوں گا انڈیا پاکستان کے ہمارے بڑے جید علماء کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرض چاہے میعادی ہو یا غیر میعادی ہو، کوئی بھی قرض ہے جس کا بندوں کی طرف سے مطالبہ ہے، یعنی کہ آپ نے واپس کرنے ہیں، چاہے وہ 10 سال بعد واپس کرنے ہیں، چاہے وہ 15 سال بعد کرنے ہیں، جو بھی قرض آپ کے پاس ہے میعادی اور غیر میعادی، وہ آپ پر قرض ہے، آپ اپنی ٹوٹل سیونگ جو ہے قرض کے علاوہ اس میں سے قرض کی رقم مائنس کر دیں، اگر کچھ بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر نہیں بچتا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو سوال ہے بولٹن سے، 3000 اسٹوڈنٹ لون لیا ہے، اب یہ لون قرضہ ہے، 3000 ہی قرضہ ہے اور اس کے علاوہ کسی رقم کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا۔ اور دوسری بات، یہ 3000 ملا بھی اسٹوڈنٹ کو اپنے ایکسپینسز کے لیے ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ 18 سال کے یا 17 سال کے جو نوجوان ہوتے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ اپنی سیپریٹ رہائش رکھ لیتے ہیں، ان کا اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں، ٹریول کاسٹ ہوتی ہے، تو وہ سارا اپنا مینیج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ لون ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پڑھائی کر سکیں۔ اب وہ لون اسی مقصد کے لیے لیا ہے، اور وہ جو ضروریات زندگی ہے، حاجت اصلیہ میں ایک حساب سے وہ سارا سپینڈ ہو سکتا ہے، مگر والدین کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی سپورٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیم ہے کہ ہم ایک فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پیسے بچ جاتے ہیں، وہ سپینڈ نہیں ہوتے، مگر چونکہ وہ قرض ہے اس لیے ان پر وہ مطلب زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، رمضان مبارک الوداع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی جو بخشش عطا کرے، جہنم کی آگ سے بچائے ہمیں سب مسلمان کو، اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے۔ یہ آپ یہ بتائیں کہ کل کو تکبیر ہم نے پڑھنی ہے، پورا دن ہی پڑھتے جائیں تکبیر، جہاں کہ ہر نماز کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہوگی 3 دفعہ؟ وہ تکبیر تشریق وہ بڑی عید کے لیے ہوتی ہے جی، تکبیر تشریق جو ہوتی ہے نا وہ تو بڑی عید کے لیے ہوتی ہے۔ کیا نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں جی اس وقت پڑھنی ہے، اس وقت پڑھنی ہے جب جاتے ہیں، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی وہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے، آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، مگر جو ہے نا وہ نمازوں کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اچھا، نمازوں کے ساتھ نہیں پڑھنی؟ جی صرف عید کے وقت جو جاتے ہیں نا اس وقت وہ پڑھنی ہے۔ اس کی مزید میں ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ اچھا، تو دوسرا عورتوں نے پھر کرنے، اگر عورت پر فرض تو نہیں ہے نا، نہ جمعہ نہ عید کی نماز؟ جی نہیں، عورتیں عید کی نماز نہیں پڑھیں گی۔ ہاں جی، تو وہ عورتیں نہیں پڑھیں گی تو وہ گھر میں کیا پڑھیں گی پھر؟ ہاں، ان کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں وہ اشراق اور چاشت کی جو نماز ہے اس وقت وہ ادا کر لیں، تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی، مجھے سن رہی میں۔ جی تو میں عرض کر دیتا ہوں مزید اس کے حوالے سے۔ جی وہ تو ہم ہمیشہ الحمدللہ اللہ پاک کا ثنا اشراق اور چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ جی تو اس کے علاوہ اگر کچھ مزید میں انشاءاللہ بات اس کے حوالے سے بھی عرض کرنے لگا ہوں، تو آپ دیکھیں پروگرام۔ شکریہ، دعا میں جا رکھیں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لون ہوتے ہیں، جتنے بھی قرض ہوں، وہ تمام کا تمام قرض، چاہے وہ مورگیج کا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی آپ نے لون لیا ہے، بزنس کے لیے لون لیا ہے، وہ اپنے ٹوٹل میں سے مائنس کریں گے، جو باقی بچتا ہے اگر وہ بقدر نصاب ہے۔ نصاب کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کرنسی ہے، یعنی کہ پاؤنڈ ہے جس کے پاس، روپیہ ہے جس کے پاس، اس کی اگر قیمت
52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाती है, जो कि कम व बेश 250 पाउंड है। और 250 पाउंड किसी के पास बालिग के पास जिस इस्लामी तारीख़ को आया है उस दिन वो साहिब निसाब हुआ। अब वो निसाब की जो डेट है वो लिख लेगा, इस्लामिक डेट जो है, क्योंकि उस पर कोई कर्जा वगैरह कुछ नहीं है, ये सेविंग टोटल सेविंग है। अब उसका साल शुरू हो गया, साल के दौरान मज़ीद पैसे आते रहे, और जब वही इस्लामी तारीख़ साल बाद आएगी, यानी कि साल पूरा हो जाएगा। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब। हजूर, ये जो चांद के बारे में उम्मते मुसलमान की इबादत को जो पारा पारा किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं आज? जी, इसके बारे में मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मुनासिब है कि हम गुफ्तगू ना ही करें। जज़ाकल्लाह। जी, वो असल में देखें, पहले तो साहब ने यही अनाउंसमेंट की थी कि मंडे ही ईद है, और बाद में कोई किसी मुल्क से उनको कोई ऐसी ख़बर मिली तो उसकी बेस पे उन्होंने, बाज़ लोगों ने कह दिया कि हम संडे कर रहे हैं। तो फिर रात लेट नाइट मीटिंग्स होती रही हैं। आखिर में जो मतलब अक्सरियत उलमा अहले सुन्नत की थी, उन्होंने यही फ़ैसला किया कि मंडे ही ईद है। अब इसमें मतलब हम फ़ैसला करने के लिए टीवी पर अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे तो ज़ाहिर है किसी की दिल आज़ारी हो जाएगी, और मतलब हम ये चाहते नहीं हैं। और उम्मा चैनल की शुरू से ये पॉलिसी भी है कि हम तमाम उलमा अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं, और होना भी चाहिए। मैं पर्सनली भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा अहले सुन्नत जो मतलब आज ईद करें या कल करें या परसों करेंगे पाकिस्तान, या पाकिस्तान वाले भी शायद कल ही करें, तो जो भी जिस दिन भी करेंगे, वो जो भी सहीहुल अकीदा मुसलमान है, हम तमाम की रिस्पेक्ट इज़्ज़त एहतराम करते हैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, गलती हमसे भी होती है, आपसे भी होती होगी। इसी तरह उलमाए किराम भी ज़ाहिर इंसान है और इंसान ख़ता का पुतला है, और अगर उनसे सपोज़ कर लेते हैं वाकई गलती हो गई है, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अगर 29 डेज़ रोज़ा रख लिया है तो क्या एक और रोज़ा रखना उनके लिए मुश्किल था? वाकई मुश्किल नहीं था। अब ये एक इल्मी इख्तलाफ हो गया है कि उनसे मतलब यूँ समझ लें कि मिस्टेक हो गई और बाई मिस्टेक हुआ है, जानबूझ कर तो कोई भी ऐसा नहीं करता। तो इस पर किसी को मलामत और इस तरह मतलब अच्छी बात मैं नहीं समझता कि हम कोई इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें। तो अर्ज़ कर रहा था कि कर्ज़ों के हवाले से, और इस पर मैंने चंद बातें आपकी गोश गुजार कर दी हैं। अब दूसरा सवाल ये पूछा गया कि औरतों के लिए क्या ईद की नमाज है? तो देखिए, ईद की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है, जिस तरह जुमुआ सिर्फ मर्दों के लिए है, और जुमुआ वाले दिन औरतें घर में ज़ोहर पढ़ती हैं। ईद वाले दिन उनको घर में कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मगर चूँकि वो वक़्त इशराक और चाश्त की नमाज़ों का होता है, और वह नमाज़ें भी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, गो कि उनका दर्जा नवाफिल का है, मगर फिर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक रही है। तो इस टाइम पर अगर घर में औरतें नमाज का एहतमाम फरमा लें, 2 रकात इशराक पढ़ लें, और बेहतर है कि 4 रकात चाश्त की नमाज की नीयत से पढ़ लें, और ये नमाज सनराइज़ के जब 20 मिनट गुजर जाएं उस वक़्त से लेकर आजकल जो निस्फ़ निहार शरई। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मेरा 1-2 क्वेश्चन है। जी जी। जो बात कर रहे थे ना कि स्टूडेंट लोन की, जी मुझे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूं आपको कि मेरा 20,000 कर्जा हो गया है स्टूडेंट लोन का। जी जी। और उसको मैंने यकदम तो नहीं देना, वो तो कंडीशन है ना कि थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। जी जी। और इसको मैं क्या करूँगा? मैं वो जो सेविंग्स है उससे 20,000 निकालूंगा हर साल, या कि क्या करना चाहिए मुझे? ये नहीं समझ लग गई कि आपने कहा ना कि लंबे अरसे के जो लोन होते हैं, कर्जा होता है, जी जी, उसके बारे में कुछ इस मिसाल पर मुझे कुछ थोड़ी और मजीद बात कर गए कि 20,000 कर्जा है। जी जी।
اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کافی عرصے کے بعد تھوڑا میں دینا ہے. جی جی. لیکن ہر ایک سال میں نے اپنی سیونگ سے 20,000 جو نکالنا ہے، یہ کیا کروں گا میں؟ جی اور دوسرا سوال یہ کہ جو عید کی نماز ہوتی ہے، جی جی، اس کی اگر کسی ریزن سے مس ہو جائے، آدمی عیدگاہ میں لیٹ پہنچا ہے تو پہلی رکعت مل گئی ہے. اچھا، پہلی رکعت ملی ہے، ٹھیک ہے. دوسری کو کیا کریں گے؟ ویسے تو نماز میں امام صاحب ختم کرتے ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے آدمی. جی جی جی. تو رکعتیں کمپلیٹ کر دیتا ہے. اس میں کیا کریں گے؟ میں عرض کر دیتا ہوں. مہربانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. تو میں عرض کر رہا تھا، جو عورتیں ہیں جو گھر میں، وہ اپنا اشراق اور چاشت کی نماز اس وقت پڑھیں تو بہت فضیلت کی بات ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ثواب حاصل کریں گی. اور دوسری بات یہ جو پوچھا گیا ہے سوال کے قرض کے حوالے سے، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دونوں رائے رکھی ہیں. عامر بھائی ہیں لیسٹر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا ایک کویشچن ہے، یہ جو آج عید کر رہے ہیں. جی جی جی، بات کریں آپ. ہاں، یہ جو آج سنی پیپل عید کر رہے ہیں، انہوں نے چاند دیکھا ہے انہوں نے کہیں سے؟ چلیں جی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور کوئی سوال؟ بس یہی ہے مین سوال، یہی ہے مین، یہی ہے آج سب کے ذہن میں، یہی سوال ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے کال کی ہے، بہت شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو قرض ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں دو اوپینین ہیں، اور علماء کرام اس کو، ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کو مائنس کریں، اپنے ٹوٹل میں سے اگر کچھ باقی بچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دیں. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آپ مائنس نہ کریں، کیونکہ آپ نے کافی مدت کے بعد یہ پے بیک کرنا اور تھوڑا تھوڑا پے بیک کرنا ہے، تو اس لیے آپ مائنس نہ کریں، بلکہ جتنی بھی آپ کے پاس سیونگ ہے سب پر زکوٰۃ دیں. اب میں جو مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو مائنس نہیں کرتے اور جتنے بھی سیونگ ہے اس پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بنیت زکوٰۃ ہی دے دیتے ہیں، گو کہ آپ کی طرف سے وہ نفلی چیریٹی ہوگی، مگر بہت زیادہ اس کا بھی ریوارڈ ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اور آپ اختلاف علماء سے بھی بچ جائیں گے. تو اگر کوئی کسی کے پاس مثلا 20,000 پاؤنڈ ہے اور اس کے پاس 20,000 قرضہ بھی ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا آپ کو، آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں، ایوری ایئر دیں، بہت بڑی سعادت ہے. اس میں غرباء کا فائدہ ہے، آپ کے محتاج فقیر جو رشتہ دار ان کا فائدہ ہے. اور یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اپنے ہی سگے بہن، بھائی، تایا، چچا، ماموں، پھپھا، حتیٰ کہ مطلب اپنی خالہ، پھوپھی، اگر وہ مطلب شرعی فقیر ہوں اور حقدار ہوں زکوٰۃ کی، تو بغیر بتائے، یہ ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ان کو بغیر بتائے ان کی ہیلپ کے نام پر، بچوں کی عیدی کے نام پر کوئی بھی ٹائٹل دے کر آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کے دل میں جو نیت ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی وہ ادا ہی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو دوہرا تہرا ثواب ملے گا کہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے. تو اس طرح بہت زیادہ فضائل کا مطلب مجموعہ بن جاتا ہے. اور کوئی بھی چیریٹی ہو، مطلب نفلی ہے یا واجبہ ہے، تو جب بھی کریں گے ڈے اینڈ نائٹ، الحمدللہ اس کا بہت زیادہ فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں. دوسری بات ہے عید کی نماز. عید کی نماز سب سے پہلے تو میں اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں تاکہ جو ہے پہلے آپ کو طریقہ معلوم ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی کو عید کی نماز میں لیٹ جوائن کیا ہے، کسی نے لیٹ شامل ہوا ہے، تو اس کو کیسے ادا کرنی ہے. سب سے پہلے یہ ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کی. پھر اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں
اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہاتھ باندھنے ہیں آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں مردوں کے لیے، اور ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینے ہیں سائڈوں پر۔ یہ تکبیریں امام ہی کہے گا، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر باندھ لینے ہیں۔ پہلی دو تکبیروں پر ہاتھ سائڈوں پہ چھوڑنے ہیں اور تیسری تکبیر پر ہاتھ آپ نے باندھ لینے ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکانے ہیں اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ تسمیہ آہستہ پڑھے گا، الحمد شریف اور سورت بلند آواز سے پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا۔ یہاں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے صرف سبحانک اللہ ولا الہ غیرک تک پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا جاتا، یہ امام ہی پڑھے گا، آپ نے خاموش امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے اور حسب معمول دونوں سجدے کرنے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت جو شروع ہوتی ہے سب سے پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ امام صاحب پڑھیں گے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھ سائڈوں پر چھوڑ دینے ہیں، اور جب چوتھی بار تکبیر کہی جائے گی تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے اور نماز اپنی اس طرح مکمل کرنی ہے۔ اب ہر 2 تکبیروں کے درمیان سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ یہ ہے نماز کا طریقہ کہ نماز پڑھنی کس طرح ہے۔ اب آتے ہیں کہ کوئی لیٹ ہو گیا ہے، کوئی لیٹ ہو گیا ہے تو وہ کیسے پڑھے گا۔ اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض مساجد میں بہت ارلی نماز عید کی پڑھائی جاتی ہے اور بعض لوگ شکوک و شبہات میں ہو جاتے ہیں کہ اتنی جلدی نماز پڑھا دی۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد آپ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یہ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سن رائز کے جب 20 منٹ پاسٹ ہو جائیں تو عید الفطر کی نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور عیدین کی جو شرائط ہیں وہی ہیں جو جمعہ کی شرائط ہیں کہ جن علاقوں میں جمعہ ہوتا ہے وہاں عید کی نماز بھی ہوگی، اور اگر کوئی بالفرض ایسا مسلمان ہے کسی ایسے شہر میں رہتا ہے کہ 2-4 مسلمان رہتے ہیں وہاں جمعہ نہیں ہوتا، مسجد نہیں ہے، تو ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے، تو ان کا اس میں کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے۔ اور مزید اس میں یہ بھی شامل کر دوں اس میں کہ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہے یہاں بھی مکروہ ہے۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا، اور عید والے دن خطبہ سے پہلے نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار، اور منبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعہ میں یہ نہیں۔ تو بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی عید کی نماز کے لیے لیٹ ہو گیا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب عید کی نماز شروع ہوتی ہے تو شروع میں سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ تینوں تکبیروں پر آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، پہلی 2 پر ہاتھ چھوڑ دینے اور تیسری پر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب اگر کوئی اتنا لیٹ ہو گیا ہے
کہ وہ تکبیر امام صاحب کہہ چکے ہیں اور قراءت شروع ہو چکی ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ جلدی جلدی امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے۔ اب ثنا نہیں پڑھ سکتا، بلکہ چونکہ قراءت ہو رہی ہے اور اس کی 3 تکبیریں بھی مس ہو چکی ہیں، رہ گئی ہیں، اب یہ تینوں تکبیریں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اس طرح تکبیریں تینوں کہہ لے، 2 پر ہاتھ چھوڑے اور تیسری پر ہاتھ باندھ لے، اور امام کو پھر فالو کرتا رہے، ساری نماز اس کے ساتھ مکمل کرے۔ اس کی تکبیریں بھی ہو جائیں گی اور ساری نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی اگر قیام میں شامل ہوا ہے۔ اور اگر امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں تو اب یہ کھڑا کھڑا تکبیریں نہ کہے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو کر فوراً رکوع میں چلا جائے۔ یا امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں ہیں، یہ مسجد میں اس وقت پہنچا ہے، تو یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، سیدھا کھڑا ہوگا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا۔ یہ کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو یا نفل ہو یا وتر ہو، جس کی بھی جماعت ہو رہی ہو، یہ قاعدہ کلیہ آپ ذہن میں رکھا کریں کہ جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ تو اب رکوع میں ہیں اور امام صاحب بھی رکوع میں ہے، تو اب آپ رکوع میں جلدی جلدی 3 بار اللہ اکبر کہہ لیں۔ کوشش کریں کہ 2 تکبیروں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ ہو جائے، وقفہ بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی دیر لگتی ہے۔ ہاتھ نہیں اٹھانے کیونکہ آپ رکوع میں ہیں، اور رکوع میں تکبیریں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رکوع میں تکبیریں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جس نے رکوع پا لیا اس کو وہ رکعت بھی مل گئی، کیونکہ آپ نے دوبارہ یہ رکعت نہیں پڑھنی، اس لیے اب تکبیریں جو ہیں آپ کی وہ آپ یہی کہہ لیں، ہاتھ نہیں اٹھانے، تکبیریں کہنی ہیں، اور 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب بقیہ نماز اسی طرح امام کے ساتھ مکمل کرے اور آخر میں سلام پھیر دے، کیونکہ آپ نے رکوع پا لیا ہے، اس لیے رکعت بھی مل گئی اور آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب اگر کوئی پہلی رکعت کے رکوع کے بعد ملا ہے، قوما میں ملا ہے، سجدے میں ملا ہے، جلسہ میں ملا ہے یا دوسرے سجدے میں ملا ہے، تو وہ تکبیریں وغیرہ نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس نے ابھی 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور بعد میں جب امام سلام پھیرے گا اس نے کھڑے ہو کر بقیہ وہ پہلی رکعت جو اس کی رہ گئی تھی اس نے ابھی پڑھنی ہے، تو جب وہ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں تکبیریں بھی کہہ سکتا ہے، اس میں قرات بھی ہو جائے گی، سب کچھ ممکن ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلی رکعت میں شامل ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اس وقت شامل ہوا کہ امام صاحب دوسری رکعت کے قیام میں ہیں، اب کیا ہوگا؟ چونکہ دوسری رکعت جو ہوتی ہے عید کی، اس میں پہلے سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے، اور رکوع جانے سے پہلے تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اگر یہ قیام میں شامل ہو گیا ہے تو اب یہ تکبیریں ابھی نہیں کہے گا، کیونکہ امام صاحب نے تکبیریں ابھی کہنی ہیں دوسری رکعت کی، تو امام صاحب جب تکبیریں کہیں گے یہ بھی ان کے ساتھ تکبیریں کہہ لے گا اور رکوع کرے گا، دونوں سجدے تحیات، اور جب امام سلام پھیرے گا یہ کھڑا ہو جائے گا، اپنی پہلی رکعت جو رہ گئی ہے وہ اب یہ پڑھ لے گا۔ پہلی رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے کس طرح پڑھنی ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں اور تینوں بار ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں۔ پہلی 2 تکبیروں پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں سائڈوں پر، اور تیسری پر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہے، اور رکوع سجدے، اور اس طرح پھر تحیات میں بیٹھ کے درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کے دعا نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی
دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا ہے، دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا ہے، اس کی پہلی رکعت بھی چلی گئی، دوسری رکعت کے تکبیریں بھی چلی گئی ہیں۔ اب چونکہ یہ رکوع میں ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ رکوع میں ہی جلدی جلدی تینوں تکبیریں کہہ لیں، کیونکہ رکوع کی وجہ سے اس کو دوسری رکعت مل گئی ہے، اور تکبیریں کہہ لے تاکہ اس کو تکبیروں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ اور اگر بالفرض تکبیریں نہیں کہہ پاتا کہ امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب اس کی یہ تکبیریں رہ گئی ہیں، پھر بھی نماز ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، اور پھر یہ اپنی اسی طرح امام کو فالو کرتا رہے، اور جب امام صاحب سلام پھیرے تو یہ کھڑا ہو کر اپنی پہلی رکعت جو رہ گئی ہے اس کو پڑھ لے۔ اور اگر دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شامل ہوا، چاہے وہ قومے میں، جلسے میں، سجدے میں، یا آخری جو قعدہ ہے، قعدہ اولا اور آخری ایک ہی ہوتا ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے، قعدہ اخیرہ میں ہے، امام تشہد میں ہے، تو یہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جب امام صاحب سلام پھیریں تو یہ کھڑا ہو کر اپنی پوری نماز پڑھے گا، یعنی کہ ثنا سے لے کر وہ آخر تک دونوں رکعتیں اپنی یہ پوری پڑھے گا۔ تو یہ طریقہ ہے اگر کوئی لیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ عید پہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے بھی بندے ہیں جو صرف عید پہ جاتے ہیں اور یا صرف جمعہ پہ جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں الحمدللہ اپنے روزے بھی رکھے، تراویح کا بھی اہتمام کیا ہے، تو اب نیت فرما لیں، کوشش کریں، ہمت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس طرح کی نیت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں، اور جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش اور ہمت فرمائیں۔ نماز عید کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی کال ریسیو نہیں ہوتی تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ علم دین ہم حاصل کرتے رہیں۔ مزید عید کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کے سلطان رحمت عالم جان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بارکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات، یعنی وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، الحمدللہ پورا ماہ رمضان تراویح میں قیام کر کے، یعنی کہ عبادت کر کے ساری رات عبادت میں گزارتے رہے ہیں۔ تو ہمت کریں، کوشش فرمائیں، آج کی جو آنے والی رات ہے یہ عید الفطر کی رات ہے، چاند رات ہے، اس رات میں بجائے آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائے کہ جہاں پر میوزک کے فنکشن ہو رہے ہوں، ڈول بج رہے ہوں، لوگ غفلت میں بلکہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہوں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرد عورت مکس ہوں وہاں پر، اور کیا جی چاند رات منا رہے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے، بالکل ایسی جگہ پر جانا بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ چاند رات اور یہ سیلیبریشن یہ کہاں سے لے آئے ہیں۔ آپ نے سارا ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو آج اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں، بلکہ چاند رات مسجد میں گزاریں، یا عورتیں ہیں تو گھر میں مصلی پہ گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج رات بھی مناجات کریں، عبادات کریں، نوافل پڑھیں، تسبیح کریں، درود پاک پڑھیں، ہو سکے تلاوت قرآن پاک کریں، کوئی بھی ذکر، ورد، وظیفہ آپ کو جو آتا ہے کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا تو مانگنا تو آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، جو بھی اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مطلب امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا ہی سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو آپ کو کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میری دعا کہاں قبول ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور مانگنا، اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بخشے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جسے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں عید الفطر کی رات کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی مطلب اس میں وضاحت ہے، صراحت ہے کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ ایک اور روایت عرض کروں، اس سے پہلے پھر یاد دہانی کروا دوں کہ آپ کوئی بھی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں، لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ اگر آپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کوئی کویسچن اپنا سینڈ کرنا چاہیں تو وہ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ موبائل کا نمبر بھی ٹی وی اسکرین پر آپ کے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آخری لمحات ہیں ماہ رمضان المبارک کے، اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ علم دین سیکھ لیا جائے، کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ چلیں، آپ کو معلوم ہے، دوسروں کی معلومات کے لیے ہی پوچھ لیں کہ آپ کے ذریعہ سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو جائے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ علم نافع جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، چاہے آپ نے خود سکھایا یا آپ سکھانے کا سبب بنے ہیں، تو الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں عرض کرتا چلوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو مزید اس کے حوالے سے معلومات ہو جائے گی۔ وہ روایت ہے حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ تو دیکھیں، شیطان جو ہی آزاد ہوتا ہے وہ اپنے چیلوں کو، اپنے شیاطین کو جمع کر کر یہی پیغام دیتا ہے، ان کو یہی کہتا ہے کہ تم ایک کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے سوال کرنا تھا کہ ہماری وہ جو قرآن پاک ہے، وہ قرآن کیسٹ جو ہوتی تھی نا پرانے وقت میں، کیسٹ میں اس میں ریکارڈڈ ہے قرآن، تو ان کیسٹس کو ہم کیا کریں؟ کیا انہیں ریسائکلنگ ڈرم میں پھینک دیں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں ان کا کیا کروں کہ اس میں قرآن ریکارڈڈ ہے۔ اچھا، کوئی اور سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ ہے، ہم شروع سے تولے کے حساب سے دیتے آئے ہیں، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے استغفر اللہ، دوسرا اس کی ویلیو کے حساب سے دینی ہے زکوٰۃ، تو اس کا کیسے ہم کریں گے؟ تولے کے حساب سے کیسے دیتے آئے ہیں؟ یعنی کہ جیسے کہ تو 1 تولہ فیٹ 2.5 کے حساب سے۔ جی تو یہی طریقہ ہے، اب بھی یہی طریقہ ہے جی۔ تولے کی اب قیمت لگوائیں گی بازار سے؟
نے قیمت نہیں لگوائی تھی تو کوئی سنیار کے پاس ہم لے کر گئے تھے اکٹھا کر کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تولے کے حساب سے دیتے ہیں اور قیمت کے حساب سے نہیں, کہ ہم شروع سے ہمارا یہ کام ہے کہ زکوٰۃ کی ویلیو بنا کے دیں. تو اب وہ کنفیوز ہو گئی ہوں ٹی وی پہ سن کر, اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں, کہ شروع سے ہی ہم ایسے دے رہے ہیں اور بھی لوگ اسی طرح دے رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے اچھا جی, شکریہ بہت بہت. السلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ قرآن پاک کیسٹ میں یا کہہ لیں سی ڈی میں محفوظ ہے, تو کیا اس کو اس طرح پھینک سکتے ہیں؟ تو دیکھیں نہیں, اس طرح نہیں آپ کر سکتے, اس کا بھی ادب ہے, احترام ہے. بہتر یہ ہے کہ جس جگہ پر مقدس اوراق پھینکے جاتے ہیں, مطلب پھینکے نہیں رکھے جاتے ہیں, یہ الفاظ مناسب ہیں, جہاں پر مقدس اوراق رکھے جاتے ہیں ادب کی جگہ پر, ایسی جگہ پر دفنائے جاتے ہیں کہ ان پر پاؤں نہ کسی کا آئے. اور یہ ایسی جگہیں یو کے میں بھی الحمدللہ موجود ہیں, آپ اپنی مسجد سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو اس جگہ پر اگر وہ کیسٹ بھی اگر آپ دفنانا چاہیں ان اوراق مقدسہ کے ساتھ میں, تو یہ زیادہ بہتر اور انسب لگتا ہے, اس کو اس طرح پھینکنا اچھا نہیں لگ رہا. اور دوسرا بات کہ زکوٰۃ تولے کے حساب سے دیں گے یا کیا حساب ہے؟ تو دیکھیں زکوٰۃ جو آپ نے دینی ہے سونے کی یا چاندی کی, وہ آپ نے اس سال اس کی بتانا ہے جیولر کو کہ اتنے تولے ہے اور یہ اس کی مطلب کوالٹی ہے سونے کی, کیونکہ اس کی کوالٹی مطلب مختلف ملکوں کا سونا اس کی مختلف قیمت ہوتی ہے. آپ کے مثلا 10 تولے ہیں تو جیولر آپ کو بتا دے گا کہ 10 تولے کی قیمت یہ بنتی ہے اور اس کا 2.5% یہ بنتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ 10 تولے کا 2.5% یوں بنتا ہے اور اس کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے. دونوں طریقوں سے جو سونے کی قیمت فروخت ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے جو آپ کا ٹوٹل بنے گا, مثال کے طور پر ٹوٹل آپ کا بن جاتا ہے 1000 پاؤنڈ, تو 1000 کا 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. 1000 پر 25 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ صرف آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. 100 پاؤنڈ پر 2.5 پاؤنڈ ہیں اور 1000 پر 25 پاؤنڈ ہیں, 25 پاؤنڈ, اور جتنے ہزار ہوں اتنے 25 آپ ایڈ کرتے جائیں. مثلا 4000 پاؤنڈ بنا ہے سونے کی قیمت, جو قیمت فروخت ہے. جب آپ نے 5-7 سال پہلے خریدا تھا اس وقت جو قیمت تھی اس کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ موجودہ جب آپ کا سال مکمل ہوا ہے نصاب پر اس وقت جو اس کا ٹائم قیمت فروخت ہے اس کے حساب سے آپ نے ریٹ لگوا کر, مثلا 4000 بنا ہے تو اس کی آپ نے 100 پاؤنڈ جو آپ کی زکوٰۃ بنے گی وہ پیمنٹ کرنی ہے. میں عید سعید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا, اور گفتگو ہماری اس روایت پر ہو رہی تھی کہ جسے مکاشفۃ القلوب میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل فرمایا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے, ایک کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے علامہ صاحب؟ جی الحمدللہ علی کل حال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہمارے علماء کرام حق اہل سنت جماعت کو اپنے ذاکرین مقربین اور مخلصین بندوں میں شامل فرمائے. جی آمین. اور آپ سے دعا کی التجا ہے کہ ہم سب کے لیے, بہنوں بھائی کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے اور ہم کو جہنم کے آگ سے آزادی عطا فرمائے. جی آمین آمین. علامہ صاحب سوال یہ ہے, جو یہاں ہم جرمنی میں رہتے ہیں, جو جرمنی کے لوگ ہیں, کچھ لوگوں نے تو یہاں تو عید کیا ہے اور ہم نے الحمدللہ جو علماء حق اہل سنت جماعت ہے ان کو فالو کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہے. آپ دعا بھی فرمائیے. تو اس حالات میں تو جرمنی کے لیے کیا حکم ہوگا یہ روزے کا؟ اور یہ لوگ جو ہم سے پوچھتے, ہم تو کچھ نہیں کہتے, تو پھر بھی ہم علماء کرام سے سوال کرتے کیونکہ وہ ہم لوگوں کو مجھے تو میں خاص بتاؤ کہ جو جانے والے لوگ ہیں مجھے ملامت کرتے اور باتیں سناتے, تو میں ان کو کیا کہوں؟ دعا بھی فرما دیجیے ایسے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے بھی. اور دوسرا سوال
علامہ صاحب یہ جو ہم نماز حاجت پڑھتے ہیں نوافل، آیا ہم ان نماز حاجت میں جو ہم نماز نیت کرتے ہیں وہاں بھی ہم شکر کی ادائیگی کے لیے جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی نیت کر سکتے ہیں جو ہم صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں؟ جی جی. اور تیسرا سوال یہ جو ایک عید کے دن ایک وظیفہ ہے جو میں نے علماء کرام سے سنا ہے یا مجھے کسی نے سند کیا ہے، کہتے ہیں کہ 300 بار پڑھنے سے بہت زیادہ یہ فضیلت ہے اور خبر میں نور پیدا ہوتے. اگر آپ ارشاد فرما دیجیے ان وظیفے کا. ہاں وہ عید والے دن پڑھنا ہے 300 بار. جی آپ ان کے متعلق بھی فرما دیجیے. جی میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو خوش رکھے اور ہمارے نظام. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاد بھی دلا دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. عید کا وظیفہ انشاءاللہ میں ضرور عرض کرتا ہوں. تو ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کیا جائے گا. تو گفتگو ہماری چل رہی تھی. ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علامہ صاحب بالخصوص کل جو ہم عید کا دن اس کی آپ کو سب سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ سے جو قرآن عظیم کی آخری جو صورتیں مبارکہ ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ان کا لفظ جو فلق ہے یا الناس ہے اس سے کیا کیا مراد ہے. اور یہاں رب کریم نے ٹائم تو ابھی بہت تھوڑا کبھی آپ کے پاس ٹائم ہوا اس پر ذرا ان دونوں صورتوں پر ذرا کھل کر بات کریں تاکہ ہمیں اس سے استفادہ بھی ہو جائے اور رب کعبہ کی مشیت الہی کے جو نکات ہیں وہ بھی پبلک کے سامنے آئیں کہ رب نے 2 چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ان میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا اور کس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ جن و انسان جو رب کو مانتے ہیں اس سے ان صورتوں سے وہ استفادہ نور حاصل کر سکیں. اور ایک اور آپ سے حدیث مبارکہ کی مفہوم چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر سے کوئی ایسی حدیث مبارکہ گزری ہو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ چاند آسمان پر ہو گیا ہو لیکن آنکھوں سے نظر نہ آئے تو تم عید کر سکتے ہو. کہیں حضور نے کوئی کمزور حدیث ضعیف حدیث بھی آپ کی نظر سے گزری ہے کہ جہاں انسانی آنکھ نہ دے سکے تو حضور نے فرمایا آنکھ کا دیکھنا کوئی ضروری نہیں کیونکہ چاند آسمان پر رب کریم نے چاہ دیا. آپ انسانوں کی آنکھوں کی ضرورت نہیں، عید کر لو یا روزہ رکھ لو. کوئی ضعیف حدیث مبارکہ یا حضور نے صحابہ کرام یا شیخین کا کوئی عمل یا کسی صحابہ بعضوں کے کہتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے، کسی صحابہ کا یا صحابیات کا یا اہل بیت اہل صحابہ کا یا اولیاء کاملین کا کوئی قوی عمل ہو جس پر امت مسلمہ نے اتفاق کیا ہو، جس پر اتحاد ہو گیا ہو اس زمانے سے آج تک، تو اس پر ذرا اشارہ جب بھی موقع ملا. جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. شکریہ. جزاک اللہ، آپ نے کال کی، بہت شکریہ. تو یہ حدیث مبارکہ انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو بہن نے ایک وظیفہ پوچھا ہے اور بہت اچھا کیا انہوں نے ماشاءاللہ، تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے یاد دہانی بھی ہو گئی ہے. ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، تمام ناظرین اس کو توجہ سے سماعت کر لیں کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اپنے 300 بار پڑھنا ہے. جو پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟
مولانا صاحب میں نے بھی عید کے بارے میں ہی سوال پوچھنا ہے. جی جی. کہ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی جیسے ڈفرینٹ فرقہ تو کہہ سکتے ہیں جیسے بھی کوئی الگ الگ کرتے ہیں. جی جی. تو اب اہل سنت میں بھی وہ بھی دو کر رہے ہیں. جی جی واقعی بڑی افسوسناک بات ہے اور اس پہ ڈسکس کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور جی جی غم بھی ہوتا ہے. یہ ہے کہ دو اہل سنت میں بھی دو کر رہے ہیں. اب آدھے کہہ رہے ہیں کہ نائجیریا میں چاند نظر آیا ہے تو آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نظر آیا. تو ہم کس کی بات کا یقین کریں؟ اللہ اکبر. جی بہن اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور کوئی سوال آپ کا؟ اور یہی ہے کہ وہ جو بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا ہے کہ چاند نظر آئے یا چاند جن کو نظر آیا ہے ان کی عید ہے, جن کو نظر نہیں آیا تو نظر تو کسی کو بھی نہیں آتا نا. جی 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 جی. تو کیونکہ یہ اسلامک کنٹری نہیں ہے تو پھر ہم یہ اہل سنت کو تو ایک اتحاد کرنا چاہیے نا. جی جی صحیح بات ہے آپ کی. اب برمنگھم میں سارا میں عید ہے, میں نے سنا ہے وہاں بھی کئی مساجد میں عید نہیں ہے. ہاں تو وہی نا کہ ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی آدھے اس ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی اہل سنت و جماعت کے بھی آدھے عید منا, ایک ہی مسجد کے آدھے عید منا رہے ہیں آدھے نہیں. جی بہت پرابلم ہوئی ہے. صحیح بات ہے آپ کی. تو یہ کیا اس کا حل؟ پھر ہم نے جو آج اب ایک کو گھروں میں ایک نے روزہ رکھا ہے تو ایک عید منا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کیونکہ کوئی کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا. صحیح بات ہے آپ کی. جی جی. ہم نے پھر کیا رکھا ہے؟ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. کیا وہ پھر دماغ میں وہ وسوسہ تو نہیں استغفر اللہ آتا ہے, لیکن کبھی کبھی کہ وہ شیطان کے ساتھ روزہ رکھا ہے, وہ عید منا رہے ہیں, شیطان عید کے دن روزہ رکھتا ہے. بات آپ کی درست ہے کہ ایسے خیالات تو آ ہی جاتے ہیں بندے کو. اور ٹھیک ہے آپ نے کال کی, جزاک اللہ خیرہ. آپ نے کئیوں کی ترجمانی بھی کی ہے, میں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ 300 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, اور تمام جو فوت شدہ مسلمان ہیں ان کی ارواح کو اصالِ ثواب کرنا ہے. تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے, اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے پہلے ایک سوال میں کہ یہ جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اگر کسی وجہ سے کوئی ادا نہ کر سکے عید کی نماز سے پہلے تو یہ واجب کیا کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے بعد میں؟ جی بالکل کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس پہ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کو فون کیے ہیں اور یقیناً ہم سب مسلمانوں کو بھی یہ فکر ہے اس بات کی کہ یہ جو اتحاد اسلامی یا ہمارے جمعیت الاسلام کے اس میں ہونا چاہیے. اگر آپ کے علم میں ہے کہ برمنگھم یا گلاسگو یا کسی اور جو بڑی مساجد ہیں جنہوں نے آج عید کی ہے, اگر آپ کے علم میں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے کس بنیاد پہ آج کی عید کی ہے تو فرما دیجیے گا, اور اگر نہیں علم ہے تو عام جیسے آپ اس کا ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے ہیں وہ دے دیجیے گا. شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ جزاک اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 300 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تمام فوت شدہ مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچے. بس اتنا کہنا ہے آپ نے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے, اور جب یہ پڑھنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے. اور یہ وظیفہ آپ دن کے وقت کرنا ہے, سن رائز اور سن سیٹ کے بٹوین. دن کے وقت آپ نے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے, اور اس میں باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. مطلب بعض ایسے ہوتے ہیں حالات کہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا نماز عورتیں نہیں پڑھتی, تو اس وجہ سے بھی مطلب کہ اس وظیفے سے محروم آپ نہ ہوں, آپ کا وضو نہ بھی ہو تو آپ پھر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اور یہ وظیفہ دونوں عیدوں کے لیے ہے, چھوٹی عید پر بھی کیا جا سکتا ہے, بڑی عید پر بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ ایک فائدے کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اب جو سوالات ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں. تو مین تو مطلب ابھی وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار کہ عید آج جنہوں نے کی ہے وہ کیوں کی ہے, اور جو کل کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس کے بارے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو علماء اہل سنت نے متفقہ طور پر فیصلے کیے ہوئے تھے, پہلے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم ساؤتھ افریقہ
اور موراکو، ان دونوں ملکوں کو فالو کریں گے۔ اگر وہاں سے چاند کی رؤیت کی شرعی شہادت مل جاتی ہے تو ہم عید کریں گے، اگر نہیں ملتی تو عید نہیں کریں گے۔ اسی قانون اور قاعدے کے مطابق گزشتہ کتنے سالوں سے اسی پر عمل رہا ہے اور اہل سنت والجماعت میں اتحاد بھی رہا ہے۔ اب اس بار کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے آج عید کا مطلب دن منا رہے ہیں وہ لوگ، انہوں نے نائجیریا سے کوئی خبر ان کو ملی ہے، اس کی بیس پر انہوں نے عید کا اعلان کر دیا۔ تو اب ظاہر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا، جو پہلے ایگریڈ باتیں تھیں، متفقہ جو قرارداد پاس ہوئی تھی، بڑی طویل میٹنگوں اور بڑے طویل مشوروں اور بڑے بڑے دلائل کے ساتھ جو پہلے طے شدہ امور تھے، ان میں جو ڈسکس ہوا تھا، جو فائنل ہوا تھا اور جو ریٹن بھی لوگوں کے پاس موجود ہے کہ ساؤتھ افریقہ اور موراکو وغیرہ سے اگر خبر آتی ہے تو ہم عید کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اور اسی بیس پر سب نے مغرب پر اعلان کر دیا کہ ساؤتھ افریقہ اور موراکو سے کوئی خبر نہیں آئی، کوئی شہادت شرعی موصول نہیں ہوئی اور اس لیے ہم منڈے عید کریں گے۔ پھر all of sudden اچانک عشاء کے وقت ابھی 1 گھنٹے کے اندر کسی نے کوئی نائجیریا کی خبر لگا دی، اور نائجیریا والا جو بندہ جس نے یہ چاند کی رؤیت کی خبر دی ہے اس کے بارے میں بھی ویڈیوز مل گئی ہیں کہ وہ بندہ ہی مطلب سنی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے اس خبر دینے والے کا تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آج عید کر رہے ہیں وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے جو علماء سے دلائل سنے ہیں، جو علماء کرام سے میں نے باتیں سنی ہیں، وہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، امہ چینل کو فالو کر رہے ہیں، امہ چینل پر آنے والے علماء کرام کو فالو کر رہے ہیں، جن کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں، ان کی تسلی اور تشفی کے لیے اس طرح کی بات کرنا اسینشل بھی ہے اور ہمارا دینی فریضہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے آج روزہ رکھا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، روزہ ہی رکھنا بنتا ہے۔ اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کو چاہیے، آج عید منا لی ہے، کل وہ روزے کی، کل نہیں بلکہ کل تو عید ہوگی انشاءاللہ، اس کے 1 دن بعد، بلکہ 2 دن ٹھہر جائیں تو زیادہ مناسب ہے، 1 روزہ احتیاطی طور پر آپ قضا کا ضرور رکھیں، بلکہ ہم تو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ پھر بھی احتیاطی طور پر لفظ احتیاط استعمال کر رہا ہوں کہ جو روزہ آپ نے آج نہیں رکھا، اس روزے کی قضا بعد عید آپ ضرور کریں۔ منڈے نہ کیجئے گا قضا کیونکہ منڈے عید ہے، اور ٹیوزڈے کر لیں، وینسڈے کر لیں۔ یہ 1 روزہ آپ پر رہ گیا ہے کیونکہ آپ نے 30 روزے پورے نہیں کیے، اور جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مشہور حدیث پاک ہے کہ چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرو، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر کیا کرو، 30 روزے پورے کر لو، یا کہا گیا کہ 30 دن پورے کر لو۔ تو الحمدللہ ہمیں ساؤتھ افریقہ اور موراکو سے خبر اور شرعی شہادت نہیں موصول ہوئی، اور ہم نے اس حدیث پاک پر عمل کیا ہے کہ ہمیں شہادت نہیں ملی اور ہم نے 30 دن پورے کر لیے ہیں۔ اور جو نائجیریا کی خبر، اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کا شرعی اور مطلب ٹیکنیکلی کیا اس کا بیس بنتا ہے، کیا پوائنٹ ہے، اس پہ تو بھی انشاءاللہ مزید میٹنگز ہوں گی اور علمی گفتگو بھی علماء میں ہوگی، اور ان سے انشاءاللہ جو آج عید منا رہے ہیں ہم بھی سیکھیں گے کہ انہوں نے کس بیس پر، کس بنیاد پر آج عید منائی ہے۔ تو اگر یہی درست ہیں تو ہم اگر قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم ان کے آئندہ سال ان کو فالو کر لیں گے۔ ہمیں تو مطلب جو بھی قرآن و حدیث کی بات کرے گا، دلال سے بات کرے گا، قائل کرے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے، اور ہمارا مطلب اصل جو ماخذ اور اصل جو ہمارا مدار ہے وہ تو قرآن و حدیث ہے، جو بھی اس کے مطابق شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے گا ہم ان کے پیچھے ہیں۔ اور فی الحال ہم الحمدللہ منڈے عید کر رہے ہیں، اور منڈے ہی ایک مناسب اور درست عید ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائی۔ تو بات کر رہا تھا کہ شیطان جب آزاد ہوتا ہے لوگوں کو گناہوں میں لگا دیتا ہے، اور لوگ عید والے دن
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فلمیں، ڈرامے، لاؤڈ میوزک، اور ہمارے بچے بچیاں مطلب کارز ہائر کر لیتے ہیں اور راستوں میں روڈز بلاک کر دیتے ہیں اور ٹریفک کی پرواہ نہیں کرتے، سپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے، اور پولیس کو بھی ایکسٹرا الرٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ مسلمانوں کی عید ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کو تو ایسا پیسفل سٹیزن ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ چلے، ان کو ایک میسج جائے، آج مسلمانوں کی عید ہے، آج مسلمانوں کا دن ہے، آج پولیس والوں کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کے تشخص ہے، یہ اسلام کی ریپریزنٹیشن ہے۔ یہ آپ اس پہ غور کریں۔ آیت مبارکہ کہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں آخر میں، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26-27 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ سجدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کنز الایمان میں یوں فرمایا ہے، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ فضول خرچی جو کرتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، جو گناہوں کے کاموں میں رقمیں خرچ کرتے ہیں، ان سب کے لیے اس میں وعید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عید سعید کی خوشیاں سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارنے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو آخری چند لمحات ہیں، اس میں آپ کو گزارشات چند عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو فرائض ہیں ہم پر، جو احکامات، ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو ہم پر واجبات ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب، جو سنتیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ جو ہماری کمزوریاں ہیں، مثلا ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، تو نماز کے احکام کتاب حاصل کریں جس میں نماز کے احکام ہوں، آپ کو وضو، غسل، نماز کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اسی طرح رمضان الحمدللہ گزرا، تو رمضان کے احکام بھی سیکھے ہوں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اتنے مشکل نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے احکام تھوڑے پیچیدہ ہیں، اور جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کو حج کے احکام سیکھنے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں آپ نے تراویح میں ختم قرآن کیا، دن میں تلاوت قرآن پاک کی، کسی نے 2 ختم کیے، کسی نے 5 ختم کیے۔ اور اب یہ آپ کو غور کرنا ہے کہ جو قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، کیا ہم نے اس پہ غور بھی کیا ہے کہ اس میں ہمیں کیا میسج دیا گیا ہے؟ وہ جاننے کے لیے آپ علماء اہل سنت کا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر حاصل کر کے روزانہ کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کر کے عمل کرنے اور دینی معلومات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان کا آخری دن ہے اور یہ آخری پروگرام ہے، اس میں مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور بالخصوص امہ چینل کے لیے، اس کے مالکان کے لیے، اس کی انتظامیہ اور جتنے بھائیوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، مجھے پروگرام میں شامل ہوتے رہے، کالز کرتے رہے، تمام کا میں شکر گزار ہوں اور تمام کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور عید سعید کی خوشیاں ہمیں شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی حاجات پوری فرمائے، تمام کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔